وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وقال ربکم ادعونی، اللہ پاک فرماندے نے محبوب جی فرما دیجئے تو آڈا رب حکم کر رہے وا اللہ تیرا کیسا پیار ہے اپنے بندیاں دے نال۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ حکم فرما رہے ہیں، اللہ پاک دا آڈر ہے، اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماندے نے محبوبہ میرے بندیاں نو حکم کر دے کہ رب دی ذات کو منگو، اللہ کو سوال کرو، اللہ کو دعا کرو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تواڈیاں دعاواں نو سناں گا بھی تے قبول بھی کر لاں گا۔ اللہ جی جے دعا نہ کریے تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا جڑے تکبر دی وجہ تو دعا نہیں کر دے، جڑے تکبر دی وجہ تو سوال نہیں کر دے، جڑے تکبر دی وجہ تو سانو پکار دے نہیں، ساڑے سامنے آج بھی انکساری دے نال آ کے سوال نہیں کر دے، مدد طلب نہیں کر دے، اللہ فرماندے نے ایسے لوگاں دا ٹھکانہ تے جہنم ہے۔ سنو اے فرق ہے خالق تے مخلوق دا، خالق کو منگیا جائے تے خالق خوش ہوندا وے، مخلوق کو منگیے تے مخلوق ناراض ہو جاندی ہے۔ خالق کہہ رہے ہیں جے میرے کو منگو گے میں خوش ہوواں گا، جے نہیں منگو گے تے میں ناراض ہو جاواں گا۔ خالق دی صفت کو منگیے تے خوش ہوندا ہوئے، نہ منگیے تے ناراض ہوندا ہوئے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سننا توجہ فرمانا، دعا دے ذریعے انسان دی حاجات پوری ہوندیاں نے، دعا دے ذریعے انسان کو آسانیاں نصیب ہوندیاں نے۔ ایک اور حدیث تے غور کرنا اور میں اپنی بات کو آگے بڑھا دیا۔ میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان امام بہقی رحمت اللہ علیہ دی کتاب اندر صحیح سند دنا روایت موجود ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پہ راوی نے میرے محبوب نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، نبی پاک نے فرمایا دعا نو کوئی دعا دی وجہ تو تقدیر نو کوئی چیز نہیں بدل دی، تقدیر نو محض ٹال دی ہے تے دعا ٹال دی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جی تقدیر تو لکھی جا چکی، تقدیر اندر تو بات جو لکھنی سی رب نے لکھ دی، حدیث کہہ رہی ہے کہ دعا تقدیر نو بدل دی ہے، یہ فرق سمجھائیے دعا تقدیر نو کس طرح بدل دیا۔ تقدیر دی کتاب رب نے کائنات بننے تو کئی سال پہلے لکھوا چھوڑی ہے، سب تو پہلے رب نے قلم نو پیدا کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی اندر ہے، فرمایا کائنات بننے تو 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم نو پیدا کیا، اور قلم نو پیدا کر کے حکم کیا دیا؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم نو پیدا کیا اور فرمایا قلم لکھ، 17 بن کے قلم لکھ دی رہی، اور جڑا کچھ لکھوایا وہ کتاب تقدیر ہے۔ ہر بندے دی قسمت لکھی جا چکی ہے، تو پھر دعا تقدیر نو کس طرح بدل دی ہے؟ سنیے اس شبے دا حل اور ازالہ، یقیناً اس اندر کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب تقدیر لکھ دی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے قادر مطلق رب العالمین نے کتاب تقدیر اندر بعض اشیاء نو اسباب دے نال جوڑے ہیں، یعنی تقدیر اندر لکھیا جا چکے ہیں کہ اگر فلاں شخص فلاں سبب نو اختیار کرے گا تو فلاں چیز نو حاصل کر لے گا، اور اگر اختیار نہیں کرے گا تو حاصل نہیں کر سکے گا۔ مثلا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا ورنہ بھوکا رہے گا، پیٹ تو اس کا بھرنا تقدیر اندر لکھا جا چکا، کس کا پیٹ بھرے گا کھانا کھائے گا، لیکن کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، کھانا سبب ہے۔
اسی طرح اولاد کے حصول واسطے شادی کرے گا، نکاح کرے گا، بیوی لائے گا، اس طرح مقاربت اختیار کرے گا تو اولاد ہوئے گی، نکاح دے سبب اختیار کرے گا تو پھر اولاد ممکن ہے، اور اسی طرح زمین اندر بیج کاشت کرے گا تو فصل اگے گی، جتنی فصل اس نصیب اندر لکھ دیتی ہے رب نے کتاب تقدیر اندر، لیکن تقدیر اندر ساتھ اے بھی لکھ دیا کہ بیج بوئے گا تو اتنی فصل اگائے گی، اسباب ساتھ جڑے ہوئے نے، جانور ذبح کرے گا اس کی روح نکلے گی اور گوشت کھائے گا، کتاب تقدیر اندر اسباب ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی طرح جنت اور دوزخ کا حصول نیک اور بد اعمال دے ساتھ مشروط کر دیا، جنت اختیار کرنے دا، جنت حاصل کرنے دا، جنت نو طلب کرنے دا جو اسباب و ذرائع شریعت نے بیان کر دیے، دعا تقدیر نو بدل دیا، لیکن کتاب تقدیر اندر سبب نو ساتھ لکھ دیا گیا کہ فلاں بندے تے فلاں مشکل آئے گی، ساتھ لکھ دیا گیا کتاب تقدیر اندر کہ ساڑھے کو دعا کرے گا، سوال کرے گا، عزیز اس مشکل نو حل کر دیا گے، بے اولاد ہوئے گا فلاں شخص اگر دعا کرے گا، سوال کرے گا یا فلاں سبب نو اختیار کرے گا تو رب نے کتاب تقدیر اندر اس وقت تو لکھ دیا اسی اس نو اولاد عطا کر دیا گے۔ یہی نظریہ صحابہ اکرام دا سمجھنا ہے تو ایک روایت غور کیجئے صحیح بخاری اندر، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر ملک شام دی طرف جا رہے ہیں، راستے اندر اطلاع ملی ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون دی بیماری شام دے اندر پھیل چکی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام نے مشورہ کیتا ہے، بعض صحابہ کہنے لگے سانو ضرور ملک شام اندر جانا چاہیے، وہی ہوئے گا جڑا کتاب تقدیر اندر لکھیا جا چکے آوے، جو ساڈے مقدر نصیب اندر لکھیا جا چکے وہی ہو کر کے رہے گا۔ بعض صحابہ کہنے لگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اتنے وبا طاعون دی بیماری سانو واپس جانا چاہیے۔ ایک گفتگو جاری ہے تو ادھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قافلے تو پیچھے رہ گئے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ گئے ہیں، انہاں آندیا ہی جدو گفتگو سنی ہے تو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ تے مصطفیٰ دے صحابہ، میں نبی پاک کو سنیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شہر دے اندر طاعون دی وبا پھیل جاوے اس شہر دے رہنے والے نو شہر تو باہر نہیں جانا چاہیے تے باہر والے لوگاں نو اس شہر اندر نہیں آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان سن کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی دا حکم دے دیتا ہوئے تے امین امت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہنے لگے اے امیر عمر تے پیغمبر دے صحابہ تسی اللہ دی تقدیر تو بھاگ رہے ہو، واپس جا رہے ہو، اگر تواڈی موت لکھی ہے طاعون دی بیماری نہ شام دے اندر آنا پھر تسی واپس کیوں پلٹ رہے ہو؟ تے سیدنا عمر فاروق نے جواب دیتا ہے کمال کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر فرمان لگے جس طرح اوتھے طاعون دی بیماری تقدیر اندر لکھی ہوئی ہے، جویں تقدیر اندر لکھیا ہویا سی کہ شام اندر طاعون دی بیماری پھیل جائے گی، اسی طرح تقدیر اندر لکھیا ہویا سی عبد الرحمن بن عوف فرمان مصطفیٰ سنائے گا، اسی طرح تقدیر اندر لکھیا ہویا سی اسی فرمان مصطفیٰ تے عمل کردے ہویا کہ جس شہر اندر طاعون پھیل جاوے اس شہر اندر نہیں جاونا، اسی واپس جا رہے ہیں۔ تقدیر دے اندر جو لکھیا وہ حق ہے لیکن اس دے سباب لکھے وہ بھی حق نے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دعا کیجئے، دعا دی وجہ تو اللہ رحمت فرماندا ہے، دعا دی وجہ تو اللہ مشکلات نو دور کردا ہے۔ سمجھنا ہے تے انبیاء دی زندگی پڑھیے، انبیاء بھی رب تے کولوں دعا کردے رہے نے اور دعا دی اہمیت نو سمجھنا ہو تے حدیث تے غور فرمانا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی اندر 3370 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی نے میرے محبوب نے فرمایا، اللہ دے نزدیک دعا تو زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں۔ دوسری حدیث پاک تے غور فرمانا، میرے محبوب نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے بھی جامع ترمذی دے اندر 3373 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ اللہ دے کولو سوال نہیں کردا اللہ دی ذات اس تے نال ناراض ہو جاندی ہے۔ فرمایا رب دے کولو سوال کی دی ہے، رب دے کولو دعا کی دی ہے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ توجہ فرمانا، یہ ساری تمہیدی گزارشات دا مقصد ایک مضمون دی طرف رخ نو پھیرنا ہے۔ بعض لوگ تے ایسے نے جڑے دعا کر دے نہیں، انہاں اگے گزارش سے دعا کی دیئے، دعا عبادت ہے، دعا دی وجہ تو مشکلات آسان ہو جاندیاں نے، دعا دی وجہ تو اللہ معاملات اندر آسانی پیدا کر دیندا ہے، دعا دی وجہ تو اللہ خیر و برکات دے دروازے کھول دیندا ہے۔ جائیے تمام انبیاء دی زندگی پڑھیے، ہر نبی نے رب کو دعا کی دی ہے، ہر نبی رب دے کولو التجا کردا رہیا ہوئے۔ اور اگر ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو پڑھیا جائے تو محبوب دی زندگی دے ہر لمحے دے اندر تانوں دعا نظر آئے گی۔ صبح تو لے کے شام تک مصطفیٰ دی زندگی دے معمولات پڑھ جائیے، ہر لمحے اندر دعاواں نظر آن گیاں، شام تو لے کے صبح تک دے معمولات پڑھ جائیے، دعاواں نظر آن گیاں۔ کہ صبح نو مصطفیٰ رب دے سامنے دعاواں کر دے، جس نو اسی صبح دے اذکار آنے ہاں، کہ شام نو مصطفیٰ رب کو دعاواں کر دے، جس نو اسی شام دے اذکار آنے ہاں، کہ سون تو پہلے مصطفیٰ رب کو دعائیا کلمات کہندے، جدو مصطفیٰ صبح نو بیدار ہوندے اٹھتے رب دا شکر ادا کر دے نال دعا کر دے۔ پیغمبر دی زندگی دعا دے نال بھری ہوئی ہے۔ ہن علمیت دے ایک طبقہ تے او موجود ہے جڑے دعا کر دے نہیں، دعا تو دوری اختیار کر دے نہیں۔ دوسرا طبقہ او موجود ہے جڑے آندے نے حضرت جی دعاواں تے بڑیاں کرنے ہاں، نماز بھی پڑھنے ہاں، روزے بھی رکھنے ہاں، تہجد بھی پڑھنے ہاں، حضرت جی دعا تے بڑی کرنے ہاں۔ جن مواقع دا اسی حدیث تے اندر پڑھیا یا سنیا وے ان مواقع تے بھی اسی دعا کر رہے ہاں۔ اسی کوئی قیمتی وقت جڑا دعا دی قبولیت دا جس تے بارے رسول اللہ نے فرمایا وے اسی وہ خالی نہیں جان دیں دے، اس لمحے اندر بھی دعا کرنے ہاں، لیکن سمجھنیاں بھی دعا قبول کیوں نہیں ہوندی؟ سننا توجہ فرمانا، یہ اہم ترین گزارش کرنے لگا، دعا آج قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ علماء بھی دعا کر رہے، عوام الناس بھی دعا کر رہے، ان کی حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ اسباب تے ذرائع بھی موجود نے، لیکن پھر بھی سارے معاملات تے حالات کیوں نہیں تبدیل ہو رہے؟ سننا اس کا سبب کی ہے، اس کی وجہ کی ہے۔ حدیث کے اندر 10 سبب موجود نے، میں چند ایک تواڈے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا۔ توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سبب بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر 1015 نمبر حدیث ہے، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب نے فرمایا، ای الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ میرے محبوب نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک ہے اور اللہ پاک پاکیزہ تے پاک چیزاں نو ہی پسند کردا ہے۔ اللہ دی ذات بھی پاک ہے تے اللہ پاکی نو پسند کردا ہے، اللہ دی ذات پاک ہے اور اللہ پاکیزہ چیزاں نو پسند کردا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ۔ میرے محبوب نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے اہل ایمان نو بھی وہی حکم دیتا ہے جیڑا اللہ پاک نے اپنے مقدس رسولہ نو حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک نے رسولہ نو جڑا حکم دیتا ہے وہی اہل ایمان نو حکم کیتا ہے، رسولہ نو حکم کی کیتا ہے قرآن پاک دے الفاظ۔ پھر نبی پاک نے قرآن پاک دی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ پاک نے رسولہ نے حکم دیتا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولہ دی جماعت، اے میرے رسول، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ وقالا، اور پھر نبی علیہ السلام نے دوسری آیت پڑھی، فرمایا مومنان علیہ السلام نے بھی رد اے حکم ہے
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، فرمایا اہل ایمان، اہل اسلام جنہاں ایمان دین اسلام نے قبول کر لیا، فرمایا جو رب نے تو رزق عطا کیتا ہے پکیزہ حلال رزق کھاؤ۔ محبوب نے دونوں آیات تلاوت کی، پھر نبی علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کا حال بیان فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، ایک شخص پرا گندا بال بھی ہوندہ ہے، لمبا سفر کردہ ہے، سفر دے اثرات اس تے جسم تے ہوندے نے، پرا گندا بال ہوندہ ہے، فرمایا اس تے جسم غبار آلود ہوندہ ہے، اور آسمان دی طرف ایک مجبور، ایک عاجز اور انکسار، ایک کلاشی دی حالت دے اندر ہاتھ اٹھا بندہ آندہ یا رب، یا رب، رب نو پکار دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن اس کا کھانا بھی حرام دا ہے، اس کا پینا بھی حرام دا ہے، جڑا لباس پہنے وہ بھی حرام دی کمائی چو آیا ہے۔ فرمایا چوتھے نمبر تے اس کا جسم حرام دے مال نہ پلے ہے۔ فرمایا رب تے کولو جتنی مرضی آجزی انکساری نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے کہنا یا رب یا رب۔ محبوب نے فرمایا لیکن ایسے شخص دی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ سب تو پہلا سبب جو دعا دی قبولیت اندر رکاوٹ ہے اور روزی دا حرام ہونا ہے۔ اپنی روزی روٹی چیک کیجئے، اسی جڑا کھانا کھا رہے ہیں اس اندر حلال دے لقمے کتنے نے، حرام دے کتنے نے۔ جڑا کپڑا پہن رہے ہیں جس پیسے نہ خریدے اس کے اندر حلال دے پیسے کتنے نے، حرام دے کتنے نے۔ جس انسان دی کمائی اندر حرام آ جائے اللہ اس کے کولو عبادت دی لذت بھی چھین لیندا ہے اور اللہ اس بندے دی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ سمجھنا ہے تو حدیث سنیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجم الاوسط طبرانی اندر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ اس حدیث تے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حدیث بیان کرنے لگے نے، اس حدیث نو بیان کرنے تو پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کنا اندر لے لیا اور فرمایا پیغمبر دے صحابہ میرے شاگردو سنو، جو حدیث میں بیان کرنے لگا اگر میں عبداللہ بن عمر نے اے حدیث اے الفاظ محمد مصطفیٰ کو نہ سنے ہوں تو میں دونوں کنا تو بہرا ہو جا۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر حدیث کے الفاظ کی نے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان لگے میں نبی پاک نو فرمان دیا سنے، اما محبوب نے فرمایا اگر کسی بندے نے 10 درہم دا کپڑا خریدیا، 10 درہم دا سوٹ خریدیا، این سمجھ لو ایک بندے نے 1000 روپے دا سوٹ خریدیا، اس کے اندر 1 روپے حرام دا ہوا تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم تے رہندا ہے اللہ تبارک و تعالی دعا تو کیا اس بندے دی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کر دے۔ فرمایا جیڑا بندہ کپڑا پہنے 10 درہم دا سوٹ خریدے اس کے اندر 1 درہم بھی حرام دا شامل ہوا سی، فرمایا او کپڑا انہوں 10 درہم دا خرید کے اس نے پہن کے نماز پڑھے گا، نماز قبول نہیں، تلاوت کرے گا، تلاوت قبول نہیں، دعا کرے گا، دعا قبول نہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ راضی اپنا حساب لائیے، میں کرنڈی پائی ہے تو میں لٹھا پایا تو میں کاٹن پائی ہے تو میں فلاں برانڈ پایا، میں جے جے دا برانڈ پایا تو میں ایم ٹی جے پایا۔ ان برانڈوں کے چکروں میں حرام کی لت میں لگ گئی ہے۔ ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں کیا کوئی دعوے سے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے جو سوٹ پہنے جن پیسوں سے خریدا کیا وہ پیسے اور کمائی اور وہ روپے حلال کے تھے سارے؟ ایک اور حدیث سنیے، اس سے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے
مسند احمد اندر روایت موجود ہے، جدو اسی بہنے بڑے فخر نہ دسنے میں جی 10 عمرے کیتے نے، میں جی 3 حج کیتے نے۔ میں کدے کدے سوچنا بندہ نماز پڑھتا، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، لیکن حج صاحب استطاعت تے فرض ہے، نماز تو ہر مسلمان تے فرض ہے۔ جڑا نماز 5 وقت دی پڑھدا ہے انہوں تو کدے نہیں آگے نمازی صاحب کیوں نہیں آندے، جڑا ایک باری حج کرے وہ آپ آگے دسدا ہے بھی میں حاجی ہوں۔ میں نے ایک دکاندار نے بات سنائی، کہنے لگا جی میرے نا ہمسائے دے اندر ایک بندہ رہندا سی تے حج تے جان لگا، تے میں گزارش کیتی حاج صاحب کوئی جا رہے ہو ماشاءاللہ چور صاحب حج تے کوئی پیسے نے تواڈے کھاتے چ اے تے ذرا دتی جاؤ۔ وہ کہندا کیڑا اسی پنڈ چھڈ چلے ہاں واپس ایتھے ہی آنا ہے، کیڑا اوتھے مر چلے آ کے دے دیاں گے۔ کہندا میں چلو کوئی بات نہیں، وہ ٹر گیا حج تے واپس آیا، جو ہی آ کے دروازے کے اتریا نا سامنے دکان سی، جلدی نالو دی دکان نال ہے السلام علیکم، میں آ گیا کھاتا کھول ذرا۔ وہ دکاندار آندا میں بڑی جلدی کھاتا کھولیا بھی لگتا کوئی بیت اللہ تو ہوا ہے تو کوئی رحم آ گیا کوئی پیسے دیون لگا۔ کہندا میں کھاتا کھولیا تے میں کہا جی تواڈے اتنے پیسے ہیں؟ کہندا دینے آ پیسے، اے اوتے میرا نام لکھیا ہے نا جڑا یہ نال ایتھے لکھ دے حاجی۔ کہندا میں کہا پیسے؟ آندا پیسے کون نہیں، حاجی لکھ دے۔ یہ تو ہمارے ایمان کی حالت ہے، پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث تے راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو آدمی پکیزہ زادے راہ لے کے پکیزہ مال دے اندروں پیسے لینے تے حج دے ارادے لی نکل داوے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو پکیزہ کمائی لے کر کے حج دے ارادے نہ نکل داوے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکل دائے تے نالے پکار دائے لبیک اللہم لبیک۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا آسمان تو ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگ جاندی، آسمان تو ایک پکارنے والا پکار دے تے کی کہہ رہا ہوئے، آندہ تیری حاضری قبول ہے، تیرا آنا قبول ہے، تیرا بیت اللہ در پہنچنا قبول ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تو کہہ رہے اے اللہ میں حاضر ہاں، آسمان تو فرشتہ جواب دیندہ تیری حاضری قبول ہے، تیرا آنا قبول ہے، اگر فرشتہ دعا دیندہ ہوئے اے حلال کمائی تو پکیزہ کمائی دینا حج واسطے نکلنے والے عمرے واسطے نکلنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تے رحمت دا نزول فرما دے، کیونکہ تیرا توشہ حلال داوے، تیری سواری جڑی ہے ایک قسم حلال دیندروں میں، تیرا حج مبرور ہے اور تیرے واسطے بخشش تا بھرپور اعلان ہے، تیرا حج بھی اللہ قبول کرے گا جب تیرے واسطے معافی تے بخشش دا اعلان ہے۔ تے دوسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا حرام کماندا ہوئے، حرام دی کمائی دے اندروں پیسے لینے تے لے کر کے حج واسطے نکلدا ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو حرام خور حج واسطے نکلدا ہوئے ادو بھی آسمان تو فرشتے دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے، وہ فرشتہ پکار دے تے آواز دیندا ہوئے جدو اے بندہ آندا ہے حرام خور حج تے نکلدا تے آندا لبیک اللہم لبیک، ادو آسمان تو جڑے فرشتے دی ڈیوٹی لگی او جواب دیندا ہوئے لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی حاضری نہیں، تیرا کوئی آنا قبول نہیں، وجہ کیے زادو کا حرامون، جیڑا تو زادے راہ لے کے جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے، تے جیڑا تو کھانا کھانا ہے وہ بھی حرام دے مال اندروں کھا رہا ہے، اور جیڑا تیرے کو توشہ اے بھی حرام دا موجود ہے، تیرا کوئی حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں ہوگا، تینوں مغفرت نہیں ملے گی، کیوں تیرا کھانا پینا تے پہننا حرام دا ہوئے۔ سنیے دعاواں تاں قبول ہوندیاں نے جے بندہ حلال کھانے والا بن جاوے، دعاواں تاں قبول ہوندیاں نے جے بندہ حلال دا پہننے والا بن جاوے، دعاواں تاں قبول ہوندیاں نے جے بندہ حلال خور بن جاوے، حرام خور بندے دی کوئی دعا اللہ قبول نہیں جے کردا۔ اسی اپنی روزی تے روٹی تے معاملات نو چیک کرنا ہے، ہن سوچنا اسی ہے کہ قبولیت جڑی ہے حلال دے نال منسلک ہے، قبولیت دعا حلال دے نال مشروط ہے، جے حلال کھاواں گے تے دعاواں دا قبول ہو جان گیاں، جے حلال نہیں کھاواں گے تے دعاواں قبول نہیں ہون گیاں۔
سوچنا میں میں تے سوچنا تساں میں اسی کتنا حلال خود کھا رہے ہیں کیا اسی حلال کھانے ہیں یا نہیں کھاندے کیا اسی اپنے والدین نو کیا اسی اپنی بیوی تے بچیاں دے منہ اندر لیا کے جڑے لقمے پا رہے ہیں وہ حلال دینے یا حرام دینے اگر حرام دینے تے پھر اللہ کو ڈر جائیے بچیے توبہ کیجیے وگرنہ دعاواں قبول نہیں ہون گیاں اور حرام دی وجہ تو پھر نقصانات بھی ہوندے نے جنہ اولاداں نو حرام کھلایا ہے اللہ نے انہاں دی نسلاں تباہ کر دتیاں نے جنہاں نے اولاد نو حرام کھلایا ہوئے اللہ نے اولاداں نافرمان بنا چھوڑیاں نے بدی بدکاری دے راستیاں تے اولاداں چل نکلیاں نے اپنی اولاد نو حلال کھلائیے میں نہ حرام کیوں کھاندے جے حرام دی لت اندر کیوں پیندے جے کیا تہاڈا ایمان نہیں جیڑا بندہ سود خورے او دے واسطے میرا پیغام ہے او سود کھانے والوں بینکوں تے جا کے جناب علی لوگاں دے کولوں سود تے کھاد لینے والے ذمہ واسطے بھی پیغام ہے جڑا سود تے کھاد لیندا ہے جڑا سود تے ٹریکٹر لے رہا ہوے جڑا سود تے کار لے رہا ہوے جڑا رشوت لیندا جڑا دھوکا دیندا جڑا جھوٹ بولدا ہوے جڑا ٹھگی ماردا فراڈ کردا ہوے جڑا یتیماں دا حق کھا جاندا ہے جڑا بہناں دا وراثت چوں حق کھا کے ڈاکا ماردا ہے سنیے کیا ہوتا اس آیت تے ایمان نہیں یہ ساری کیوں لعنت دے چکر میں کیوں حرام دے اسباب اختیار ہوندے نے کہ اسی آنے ساڈے کو رزق آ جائے روزی آ جاوے اللہ دے بندو حرام نہ پوری نہیں جے پیندی حلال نہ پوری پیندی جے حرام نہ پوری نہیں پیندی بھویں کروڑاں آ جاون پوری ادو پیندی ہے انسان ادو سیر ہوندا ہوئے جدو ایمان بن جائے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها رب دی زمین تے جتنی بھی مخلوقات موجود نے ہر مخلوق دے رزق دا ذمہ کس تے کول ہے کیڑیاں مکوڑیاں نو او تے رزق دیندا تسی تے اشرف المخلوق ہو کسی جانور نے آج تک حرام کھاتا ہے تو بتلاؤ جانور حق نہیں کھاندے جانوراں دا اسی انسان ہو کے حق کھانے ہیں ہم انسان ہو کے ٹھگی مارتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فراڈ کرتے ہیں حدیث سن لیجئے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ اندر 2144 نمبر حدیث ہے جڑا ہر وقت اس چکر اندر رہندا نا اے بھی پلاٹ ہتھیا لئیے او بھی ہتھیا لئیے اوتھوں بھی ٹھگی ایتھے بھی فراڈ اوتھے بھی جھوٹ ایتھے بھی جھوٹ بس مال آ جائے جتنا مرضی کما لو کھانا اوہی جے جڑا رب نے نصیب لکھ چھوڑیا حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اور روزی کمانے دے واسطے حلال ذرائع اختیار کرو کیوں محبوب جی نبی پاک نے فرمایا میں نبی فرما رہا ہوں اس وقت تک کسے بندے نو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق جڑا اللہ نے وہ مقدر تو لکھ چھوڑے ہے اس نو کھانا لوے اگرچہ فرمایا اس کی خواہش کے مطابق ایک ہی بار اس نو نہیں مل جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ملے گا لیکن ہر بندے دے مقدر نصیب جتنا رب نے رزق لکھ چھوڑے اتنا ہی کھائے گا اس تو زیادہ نہیں کھائے گا فرمایا اللہ کو ڈریے حلال طریقے نہ روزی کمائیے حرام اور ناجائز طریقے نو چھوڑیے حدیث کے مطابق انسان کے مقدر اندر جو لکھیا وہ بہتر ہے اور وہی ملے گا اور اسی نو حاصل کرنے دی تمنا رہنی چاہیے یہ حرام دا سارا چسکا ہی ہے اے کباب تے مٹن تے بیف تے تکے تے اے ساری اے ہی لعنت پئی ہے لیکن یاد رکھیے حرام کھا کے چسکا تو ہے لیکن صرف حلق تک حلق تو نیچے پیٹ اندر اتر گیا کوئی پتہ نہیں بیف آیا مٹن آیا یا باربیکیو آئی ہے یا چکن آئی ہے یا روسٹ آیا ہے مٹن کھا لو یا چکن کھا لو پیٹ اندر تے کوئی ذائقہ نہیں صرف ہے زبان دا ذائقہ ہے اللہ دے بندو ہلکا پہن لو سوکھی روٹی تے بھی گزارا کرنا پڑے تو کیجئے لیکن حلال کھائیے حرام دے قریب نہ جانا وگرنہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی دعا بھی قبول نہیں ہوئے گی
بس آج تے درست ہے خلاصہ پیغام گزارش نوٹ کیجئے، حرام تو بچ جائیے، اللہ تھوڑی دعا ضرور قبول کرے گا۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دوسرا بندہ جس کی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول نہیں فرماندے، حدیث پاک تے غور کرنا، سلسلہ حدیث صحیح اندر امام ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ 1805 نمبر حدیث لے کے آئے نے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت دے اخلاق تے اطوار، جدے اخلاق و اطوار درست نہ ہون، نبی پاک نے فرمایا جس کی بیوی اخلاق و اطوار اور چال چلن دے لحاظ نہ بری ہے، فرمایا او مرد اس عورت کو طلاق نہیں دیندا، فرمایا اللہ اس مرد دی دعا بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ جس کی بیوی دا چال چلن اور کردار برا ہے جو شوہر طلاق نہیں دیندہ وہ تو دیوس ہے، اور دیوس کے بارے حدیث کہہ رہی ہے کہ دیوس جنت اندر بھی نہیں جائے گا۔ اور تیسرا شخص جس کی اللہ دعا قبول نہیں کر دے وہ کون ہے؟ حدیث سلسلہ حدیث سے صحیح اندر ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی نو قرض دے، نہ گواہ بنائے کسی نو، نہ تحریر کرے، محبوب نے فرمایا اللہ اس بندے دی بھی دعا قبول نہیں کرے۔ 10,000 دیا، 50,000 دیا، لاکھ دیا، کسی نو 10 روپے بھی قرض دو، یا اس کے کسی نو گواہ بنائیے یا پھر اس نو تحریر کیجئے، جیڑا بندہ نہیں کرے گا بغیر گواہ بنائے بغیر تحریر کیے کسی نو قرض دیندا ہے، اللہ اسے بندے دی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بغیر گواہ بنائے یا تحریر کیے قرض دیے گئے، موجودہ معاشرے اندر معاملات موجود نہیں، پھر لوگ قرض لے کے مکر گئے، پھر لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک نوبت آئی۔ اسلام دین عمل ہے، دین امن نے اصول بتلا دیے، فرمایا قرض کسی نے دو یا لو اس نے تحریر کیجئے یا گواہ بنائیے، ورنہ مال دے ضائع ہونے دا خطرہ ہے۔ اور حکم الہی دی مخالفت بھی ہے، جڑا بندہ قرض دیندیاں یا لیندیاں گواہ نہ بنائے تحریر نہ کرے اور رب دے حکم دی قرآنی آیت دی نص قرآنی دی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، فرمایا اہل ایمان جدو تسی ایک مدت واسطے ادھار دے نال لین دین دا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیجئے۔ دوسرا حکم قرآن پاک فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اللہ پاک نے فرمایا اگر تحریر نہیں کرنا تو فرمایا پھر اپنے معاملات اندر قرض لیندیاں دیندیاں دو مرداں نو گواہ بنا لو، اگر دو مرد موجود نہ ہون تے ایک مرد تے دو عورتاں نو گواہ بنا لو، فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تے اللہ تبارک و تعالی تواڈیاں دعاواں نو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ دے بندو اگر دعاواں دی قبولیت چاہندے جے پھر قرض دے معاملات درست کیجئے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ چوتھا بندہ جس کی اللہ دعا قبول فرماندے، اس معاملے اندر بڑے بڑے نمازی تے بڑے بڑے تہجد گزار بھی اس معاملے اندر پھنسے ہوئے نے۔ حدیث پاک تے غور کرنا، حدیث جامع ترمذی دے اندر 3479 نمبر روایت ہے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جان لو جڑا بندہ غافل تے لاپرواہ ہوئے، جڑا بندہ بے توجگی نال دعا کردا ہوئے، اللہ پاک غافل تے لاپرواہ تے بے توجگی والی دعا نو قبول ہی نہیں کر دے۔
اسی کی کرنے دعا ہو رہی ہے کدے سجے وینے ہاں دعا کردیا کدے کھبے وینے ہاں دعا دے اندر ساری توجہ نہیں ہوندی دھیان ہی نہیں ہوندا کبھی اوپر ویکھنے ہاں کدے نیچے ویکھنے ہاں نہیں جڑا بندہ دعا کردیا کدے سجے ویکھے کدے کھبے ویکھے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے کسی بھی طرف دھیان ہے کدے کسی بچے وال کسی بزرگ وال کسی اور لائٹ تے پرکھے وال دھیان رکھدا ہوئے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دعا کردیا غفلت اختیار کردا ہوئے بے توجہی دے نال دعا کردا ہوئے اللہ پاک ایسے بندے دی دعا قبول ہی نہیں کردے پانچویں نمبر تے جس بندے دی اللہ دعا قبول نہیں کردے او بندہ وے جڑا مال و دولت نہ اہل لوگاں دے سپرد کر دیندا ہوئے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے دی دعا نو بھی قبول نہیں کرن گے جڑا اپنا مال نہ اہل لوگاں دے سپرد کر دے حدیث پاک تے غور کرنا مستدرک حاکم دے اندر سلسلہ حدیث صحیح اندر جامع صغیر دے اندر حدیث دیاں 3 کتاباں دے اندر صحیح سند نال روایت موجود ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث تے راوی نے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے لوگ اس حدیث اندر بیان ہوئے نے فرمایا 3 قسم دے لوگ جو اللہ کو دعا کردے نے اللہ انہاں دی دعا نو قبول نہیں فرماندے پہلے نمبر تے فرمایا جس دی بیوی بد چلن ہوئے دوسرے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ قرض تے گواہ نہ بناوے تیسرے نمبر تے جڑی بات کر رہا محبوب نے فرمایا جڑا بندہ کسی نہ اہل دے حوالے اپنا مال کر دے اور نہ اہل دے حوالے اپنا مال کرنے والا فرمایا اس کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا کیونکہ رب نے فرمایا ہے بے وقوفاں نوں مال نہ دتا کرو نہ اہل دے سپرد مال کرن دے 2 مفہوم 2 معنی نے پہلا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہو گیا عمر چھوٹی ہے نابالغ ہے اس کا باپ دنیا تو چلا گیا اس کا چچا یا ماموں ہے یا کوئی بڑا رشتہ دار سرپرست ہے جو اس نو چاہتا ہے ایمانداری نہ یتیم دے مال دی حفاظت کرے ایسا بھی نہیں ہے کہ یتیم دا مال خود ہڑپ کر جائے اس نو کھا جائے اور یتیم بتیجے اور یتیم رشتہ دار بیچارے ترستے رہ جان اور دوسری صورت جو ہے کہ مال نہ اہل دے سپرد نہ کیا جائے جو اصل صورت ہے کہ چھوٹی عمر ہے اس کے حوالے مال نہ کیا جائے کہ کہیں یہ لاپرواہی دی عمر اندر چھوٹی عمر دے اندر غفلت دی عمر اندر مال نو ایسے خرچ کر کے ضائع نہ کر لے اور دوسری صورت ہے مال نہ اہل نو سپرد کرنے دا دوسرا مفہوم کیا ہے غور کرنا دوسرا مفہوم ہے کہ نہ تجربہ کار بندے نو مال دینا مثلا کاروبار کرنا چاہتے ہو نا کسی نال تو دیکھیے پہلے جس کام اندر میں پیسے انویسٹ کرنے لگا جس کے ساتھ پیسے انویسٹ کرنے لگا اس کے پاس تجربہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے نہ تجربہ کار نہ سمجھ بندے دے حوالے اپنا مال کرنا یہ فضول خرچی دے مترادف ہے کیونکہ نہ تجربہ کار نہ سمجھ آدمی مال لے گا اس کو فضول خرچ کرے گا ضائع کرے گا اور قرآن کہہ رہا ہے ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین اگر نہ بالے گا اس کے حوالے مال کیا گیا ضائع کرے گا فضول خرچ کر کے نہ تجربہ کار نہ سمجھ دے ہتھے مال کرو گے اس کے سپرد کرو گے وہ بھی فضول خرچی اندر لگائے گا کہ اس کے پاس تجربہ نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں ہے فرما فضول خرچی کرنے والے تو شیطان دے بھائی نے اور یاد رکھیے روز قیامت مال دے بارے بات پرس ہوئے گی پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا حدیث سن لیجئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیح اندر روایت موجود اس حدیث نو غور نہ سنی اور بات ختم کرا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی انسان آدم دا بیٹا لا تزول قدم آدم نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنا قدم بھی اپنی جگہ تو اٹھا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں دے جواب نہیں دے لے گا فرمایا محبوب جی کیڑے 5 سوال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا سوال اللہ کرن گے ان عمری ہی فیما افنا اے بندے دس تینوں عمر دیتی ہے عمر کتنے گزار کے آیا میں میری اطاعت تو میرے رسول دی اطاعت و فرما برداری اندر گزاری ہو یا نہ فرمانی اندر گزارایا میں دوسرا سوال بندے نو کیتا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا سوال ہوگا بندے دے کولوں وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى
اے بندے دس تینوں جوانی دیتی، جوانی کتنے گزار کے آیا ہوئے؟ جوانی اندر ساری عبادت کیتی ہے یا بدی بدکاری اندر اپنی جوانی گزار کے آیا ہوئے؟ تیسرا سوال ہر بندے کو ہوئے گا، اس وقت تک بندہ قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سوال دا جواب نہیں دے لے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال ہوئے گا وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے 10 بندے جڑا تینوں مال دیتا وے کتھوں کمایا سی؟ وہ کماندا کتھوں رہا میں؟ حلال طریقے نہ کمایا یا حرام طریقے نہ کمایا وے؟ چوتھا سوال جڑا بندے دے کولوں ہوئے گا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، بتلا جڑا تو مال کمایا وے اس نو خرچ کتھے کر کے آیا میں؟ اس نو گناہ دے رستے تے خرچ تے نہیں ہو کیتا، اس نو حرام رستیاں تے خرچ تے نہیں کرایا، اس نو کتے فضول خرچی اندر تے بہا کے نہیں آیا۔ 10 کتنے مال خرچ کیتا ہوئے؟ پنجواں سوال جڑا ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا پانچواں سوال رب دی ذات کرے گی، اے بندیا جڑا تینوں علم دتا گیا ہوئے 10 او دے مطابق عمل کتنا کر کے آیا ہوئے؟ اللہ دے بندے مالی معاملات اندر بھی اپنے آپ کو درست کیجیے وگرنہ دعاواں قبول نہیں ہون گیاں۔ نہ اہل بندے دے سپرد مال نہیں جے کرنا، نہ سمجھ بندے دے سپرد اپنا مال نہ کرنا وگرنہ دعا دی قبولیت رک جائے گی۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ چھٹے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دی اللہ دعا قبول نہیں کردا، فرمایا حاسد اور کینہ پرور شخص دی اللہ دعا قبول نہیں کردا۔ جڑا بندہ کسی مسلمان نے حسد کرے اللہ اس بندے دی دعا نو قبول نہیں کرے گا۔ 7ویں نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ 20 نمبر جلد اندر صفحہ نمبر 260 پہ نبی علیہ السلام دی حدیث لے کے آئے، فرمایا جڑا بندہ کسی مسلمان دی غیبت کرے گا اللہ غیبت خور بندے دی دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہر بندہ آج اس گناہ اندر ملوث ہے، عالم بھی، عامی بھی، جاہل بھی، طالب علم بھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس گناہ اندر ملوث نے۔ اسی غیبت کرنا فخر سمجھ رہے ہیں جبکہ قرآن پاک نے بھی غیبت کو منع کیا اور رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ کسی مسلمان دی غیبت کرے اللہ اس بندے دی دعا نو قبول نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے میرے محبوب نے فرمایا 8ویں نمبر تے جلد باز بندہ فرمایا اللہ اس کی دعا نو قبول نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دعا کرنے اندر جلد بازی نہ کرے سوال کرنے اندر جلدی نہ کرے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول کریں گے، لیکن جڑا جلد بازی کرے فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی دا معنی کیا، جلد بازی دا کیا مطلب ہے؟ محبوب نے فرمایا کسی دا اے بات کہہ کے دعا ترک کر دینا کہ میں بہت دعا کیتی ہے لیکن میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی۔ صحیح بخاری اندر امام بخاری حدیث لائے کہ محبوب نے فرما دیا کہ جڑا بندہ دعا اندر جلد بازی کرے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ پہلی بات اسی دعا کر دے نہیں یہ کرنے تو پھر اسی جلد بازی دا شکار بھی ہونے جڑے حرام تو دیگر گناہوں تو بچے نے انہاں دی دعا قبول کیوں نہیں ہوندی کہ اسی دعا کرنے اندر اطمینان سکون قلبی دا اظہار نہیں کرتے، اسی جلد باز ہاں۔ کہاں یاد ہے بیت اللہ اندر بیٹھا عربی شخص جہاں موجود ہے اگر زندہ ہے اللہ اس کی زندگی اندر برکت دے، اگر دنیا تو چل بسے اللہ نے دے آخرت درجات بلند کرے۔ بیت اللہ دے اندر نماز عصر پڑھ کے بیٹھے کیا دیکھا ایک عربی شخص نے اپنے اوپر رومال اوڑھا ہوا اور دعا شروع کیا۔ عصر دے وقت اس نے عصر دی نماز تو بعد دعا شروع کی، مسلسل دعا جاری ہے، 5 منٹ 10 منٹ نہیں گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے حتیٰ کہ مغرب دی اذان ہوئی۔ یہ مغرب دی اذان واسطے بیت اللہ دے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت اس عربی بزرگ نے دعا مکمل کی۔ ہم حیران رہ گئے کہ واہ کیا کمال انداز ہے اس کا دعا کرنے کا، کتنا اس کا خاص تعلق ہے رب کے ساتھ کہ دعا کرتے اکتایا ہی نہیں، کوئی جلد بازی نہیں کی۔ اجی نے حضرت جی دعا قبول نہیں ہوتی، میں دعا کی تھی بڑی، میں کنی کی تھی ہے اجی روزانہ کی تھی 2 دن 4 دن سانو مشکل بنے نا اسی ایک دن دعا کرنے 2 دن 3 دن 4 دن حد ہفتہ 2 ہفتے بعد نے کیڑا قبول ہوندی چھوڑ دو۔ پانی دا بور کرواندے ہو 50 فٹ تے جی پانی نکلن دا امکان ہے تے 50 فٹ تے کہ پانی صاف نہیں نکلیا تے بور والے نوں کی آندے سامان چک تے نکل
یا اس کو آدھے یار 100 فٹ تک جا پانی صاف آئے گا پھر چھوڑنا، وہ 100 تک جائے پھر پانی صاف نہ نکلے، کی انہوں آدھے تو نکل سامان چک، نہیں انہوں آدھے 150 فٹ تک جا، 150 سے نہ صاف نکلے، آدھے 200 فٹ بور کرانا ہے، تم 50 فٹ کا ارادہ لے کے بورنگ شروع کرواتے ہو پانی کے لیے، پانی صاف میسر نہ آئے، اس کو 100 فٹ تک لے کے جاتے ہو پھر میسر نہ آئے صاف پانی، 150 200 فٹ تک جاتے ہو، دعا 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 10 دن کی ہے، تمہارا معاملہ حل نہیں ہوا، لیکن یاد رکھنا اللہ کے بندو اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو، حرام سے بچیے، گناہوں سے بچے ہوئے ہو، ان تمام باقی جو معاملات بیان ہوئے ان سے بچے ہوئے ہو تو دعا کرنے میں جلدی نہ کرنا، 1 دن 2 دن نہیں، تم لگاتار دعا کرتے رہو، جیسے 50 فٹ کا ارادہ لے کے بور شروع کرتے ہو، بڑھتے جاتے ہو، آخر پانی صاف نکل ہی آتا ہے، دعا کا 1 دن کا ارادہ لیا، 10 دن کیا، تم لگاتار کرتے رہو، اللہ اس کے بدلے میں 1 دن آئے گا تمہیں خیر و برکات سے ضرور نوازے گا۔ ہم جلد باز ہیں، 9ویں نمبر پہ جو قطع رحمی کرنے والا بندہ اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، صحیح بخاری میں 6340 نمبر حدیث ہے، رشتہ داری توڑنے والا اس کی دعا رب قبول نہیں کرتا، اور 10ویں نمبر پہ جڑا بندہ والدین دا نافرمان ہے اس کی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، 11ویں نمبر پہ آخری نمبر جو ہے جس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، جس کی دعا معلق رہندی ہے، قبولیت درجے میں نہیں پہنچتی، وہ بندہ جڑا دعا کرنے تو پہلے جس اندر ساری خصوصیات موجود ہوں، حرام تو بچے، گناہ تو بچے، پورے اطمینان نہ دعا بھی کرتا ہے، والدین دا فرما بردار بھی ہو، قطع رحمی بھی نہ کرتا، صلہ رحمی کرنے والا، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوندی؟ اس کی وجہ کہ دعا نو توجہ نہ کردا نہیں، دعا دے حقوق ادا نہیں کر رہا، دعا کرنے تو پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی دیئے، رب دی تعریفات کی دیئے، پھر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے، کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح ترغیب و ترہیب اندر سیدنا علی المرتضیٰ دے الفاظ موجود میں، سیدنا علی فرماندے جیڑا بندہ دعا کرنے تو پہلے مصطفیٰ دی ذات تو درود نہ پڑے، ایسے بندے دی دعا شرف قبولیت میں نہیں پہنچے گی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا اثر جامع ترمذی اندر ہے، اور سیدنا عمر دا اے اثر مرفوعاً حدیث تے حکم اندر ہے، حکماً مرفوع ہے، سیدنا عمر فرماندے نے جڑا بندہ دعا کرنے تو پہلے درود نہیں پڑھدا اس کی دعا زمین اور آسمان دے درمیان اندر رک جاندی ہے، اس کے اندر ذرہ بر بھی اوپر نہیں جاندی، جب تک کہ مصطفیٰ دی ذات تے درود نہ پڑھ لے۔ اور یاد رکھیے اگر چاہتے ہو بغیر دعا کیتے اللہ تھوڑی ضروریات نو حاجات نو پورا کر دے، جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، امام البانی رحمہ اللہ، شیخ شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث نو حسن کا، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ آج لکھ کے لے جاؤ یہ وظیفہ، یہ کلمات لکھ کے لے جاؤ، اولاد نہیں ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، مال نہیں ہے یہ وظیفہ پڑھیے، تم کاروبار میں پریشان ہو، مقروض ہو یا بیمار ہو، کوئی دکھ کوئی غم ہے، سارے وظیفوں سے بڑا وظیفہ آسان وظیفہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہر وقت درود پاک پڑھدا رہے اس نے دعا کرنے دی ضرورت بھی پیش نہیں آندی، اللہ بن منگے اس نے ہر چیز عطا کر دے۔ درود پاک نہ جڑ جائیے، منسلک ہو جائیے، توجہ نہ اطمینان نہ، دعا کیجیے، پھر درود پاک پڑھ کے رب کو دعا کیجیے، ابو داؤد اندر حدیث ہے، فرمایا جو مانگو گے اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ کو دعا ہے جو 11 باتاں میں تواڈے سامنے رکھیاں نے، اللہ پہلے مینوں پھر تساں عمل دی توفیق عطا فرما دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔